کبھی اپنے سوچا ہے کہ اللہ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا مگر عورت کو مٹی سے نہیں؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسلامک نالج پر مبنی ایک خوبصورت کہانی جو دل کو چھو جائے گی، روح کو سکون دے گی اور عورت کی اصل عظمت کو سمجھائے گی۔ اسلامک نالج ایپ کی ابتدائی آفرینش کا وہ حسین لمحہ جب کائنات کی ہر چیز تخلیق کے مرحلے میں تھی۔ پہاڑوں کو مضبوطی دی جا رہی تھی، سمندر اپنی حدود میں رواں تھے، ہوائیں اپنے راستے تلاش کر رہی تھیں، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو زمین پر میرا نائب ہو، جو سوچ سکے، سنے سمجھے اور میری عبادت کرے۔ اللہ نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں روشن، کہیں سیاہ۔ اسی لیے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت مزاج، کوئی صابر، کوئی جلد باز۔ اللہ نے اس مٹی کو خاص انداز سے گوندھا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی کی اور حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی پہلی سانس لی گئی اور زمین پر زندگی کے سفر کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، وہاں ہر نعمت تھی، ہر سکون تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، ہم راز کی، ایک احساس، ایک قربت جو دل کو مکمل کر دے۔ آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس تنہائی کو دور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے آدم کو گہری نیند میں ڈال دیا اور ان کی ایک پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ حضرت ہوا علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کی نکھ کھلی تو انہوں نے اپنے سامنے ایک حسین وجود دیکھا، دل میں ایک انوکھا جذبہ جاگا، محبت کا، انس کا، شکر کا۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا رشتہ، پہلا احساس، پہلا پیار وجود میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر اللہ چاہتا تو عورت کو بھی مٹی سے پیدا کرتا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر عورت کو بھی مٹی سے پیدا کیا جاتا تو اس میں بھی وہی سختی، ضد اور بے لچک مزاج ہوتا جو مٹی کے خمیر سے بنتا ہے۔ مٹی زمین کی علامت ہے، مضبوط مگر کبھی بے حس، لیکن اللہ نے عورت کو محبت اور نرمی کا مظہر بنانا تھا، اسی لیے اسے اس جگہ سے پیدا کیا جہاں محبت کا سرچشمہ ہے، یعنی دل کے قریب، پسلی سے۔ اللہ نے چاہا کہ عورت مرد کے برابر نہیں بلکہ اس کے دل کے قریب رہے، اس کے احساس کا حصہ بنے، اس کے وجود کا سکون بنے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اسے محبت سے سنبھالو، وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ عورت کو مٹی سے پیدا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم تر ہے، بلکہ یہ اس کی عظمت کی علامت ہے۔ اللہ نے مرد کو زمین سے بنایا تاکہ وہ مضبوط، محنتی اور ذمہ دار ہو، اور عورت کو دل کے قریب سے بنایا تاکہ وہ نرم، مہربان اور محبت سے بھرپور ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو۔ دیکھیے، پہلا حکم عبادت کا نہیں بلکہ سکون سے رہنے کا ہے، یعنی عورت کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ عورت کا وجود صرف جسم نہیں بلکہ احساس ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے، جب وہ بیٹی بنتی ہے تو گھر میں رحمت اترتی ہے، جب وہ بہن بنتی ہے تو تحفظ کا جذبہ جاگتا ہے، اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو سکون قلب بن جاتی ہے۔ اگر عورت مٹی سے پیدا ہوتی تو شاید اس کے آنسو اتنے پاکیزہ نہ ہوتے، اس کی قربانی اتنی عظیم نہ ہوتی، اور اس کی محبت اتنی خالص نہ ہوتی۔ اللہ نے اس کے وجود میں رحم رکھا، اور رحم وہ لفظ ہے جو رحمت سے نکلا ہے، یعنی عورت خود رحمت ہے۔ دین اسلام نے عورت کو ہر وہ مقام دیا جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہالت کے زمانے میں جب عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے کہا، جس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کے لیے جنت ہے۔ جب دنیا عورت کو کمزور سمجھتی تھی، اسلام نے کہا، عورت مرد کی تکمیل ہے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ اسلام نے عورت کو نرمی کی علامت بنایا، مگر اس نرمی کے ساتھ حوصلہ بھی دیا۔ وہ فاطمہ بنت محمد ہیں جن کے آنسو امت کے لیے دعا بنے، وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جنہوں نے نبی کی تبلیغ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ زینب بنت علی ہیں جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں خطبہ دیا۔ یہ سب عورت کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نازک ضرور ہے مگر کمزور نہیں،
عورت کو مٹی سے نہ بنانا، یہ دراصل محبت کی علامت ہے۔ اللہ نے اسے دل کے قریب سے بنایا تاکہ وہ دل کے قریب رہے۔ مٹی مضبوط ہے مگر بے حس، جبکہ دل نرم ہے مگر زندہ، اور عورت بھی ایسی ہی ہے، نرم مگر زندہ دل، خاموش مگر سب سمجھنے والی، خاموشی میں بھی دعائیں دینے والی۔ اگر مرد زمین ہے تو عورت وہ خوشبو ہے جو زمین کو جنت بناتی ہے، اگر مرد درخت ہے تو عورت وہ چھاؤں ہے جو تھکے دلوں کو سکون دیتی ہے، اگر مرد محافظ ہے تو عورت وہ دعا ہے جو اسے مصیبت سے بچاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک پیغام چھپا ہے کہ عورت کو کبھی کمتر نہ سمجھو، اللہ نے اسے اپنی محبت سے بنایا ہے، اور محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ عورت کو مٹی سے نہ بنانا ایک یاد دہانی ہے کہ وہ زمین کی نہیں دل کی مخلوق ہے، وہ احساس کی ترجمان ہے، محبت کا رنگ ہے، اور اللہ کی رحمت کا عکس ہے۔ جب کبھی عورت کے مقام پر بات کرو تو یاد رکھو اللہ نے اسے دل کے قریب سے بنایا ہے تاکہ وہ ہمیشہ دل کے قریب رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایسی مزید روحانی اور ایمان جگانے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ایمان، سکون اور محبت بسائے۔